الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم سب سے بہت ساری چیزیں جو اللہ نے مانگی ہے ہماری اپنی نجات کے لیے مانگی ہے. اسی میں اللہ نے ہم کو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن آج کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے، صحابہ کا اور امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے خود پیشن کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے مختصر عرض ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی اس وقت کہا تھا 30 کذابون، 30 جھوٹے دعوے دار آئیں گے. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے دجالون کا لفظ ہے، یہ اضافہ ہے. اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. تو اب اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے سے ہم شروع کریں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو جھوٹے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا. ایک اسود نام ہے اور ایک کا نام ہے مسیلمہ بن کذاب. یہ دو ہیں، اسود عنسی اور مسیلمہ بن کذاب. یہ دو ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا. تو اللہ کے نبی نے فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو اسود عنسی کی خبر گیری کرنے کے لیے بھیجا، یعنی ان کے پاس جا کر
تاکہ ان کے جو ہے اس کے ساتھ جنگ کرے، اس کو جو ہے سمجھائے۔ تو اللہ کے نبی کے انتقال سے ایک دن یا چند دن پہلے اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ فیروز دیلمی نے اس کو مار ڈالا۔ یعنی کس کو؟ اسود عنسی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو بڑی دعائیں دی۔ یہ ختم نبوت کے سلسلے میں آج ہمارے کانوں میں جو چیز گونج رہی ہے اور ذرہ برابر بھی ہمارے اپنے دل کے اندر درد نہیں ہے، کیسا ہو رہا ہوگا، اس پر یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آئے، لیکن اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا ہے مسیلمہ بن کذاب۔ اس نے بھی جو ہے دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایک قافلے کو لے کر مدینہ آیا اللہ کے نبی سے بات چیت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی سے بات چیت کرے، تو بات چیت کرنے کے لیے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے نبی کے پاس جائے۔ تو اللہ کے نبی ثابت بن زید کو لے کر خود اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے بات چیت کرنے لگے۔ ثابت بن زید کو لے کر گئے تو اس نے کہا کہ تم مجھے اپنا شریک بنا دو یا تم مجھے اپنا نائب بنا لو۔ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، کہا کہ یہ ٹہنی کا بھی میں تجھ کو وارث نہیں بنا سکتا ہوں، نہ مجھے ٹہنی جو ہے، نہ میں تجھے ٹہنی دے سکتا ہوں، نہ ٹہنی دے سکتا ہوں، نہ ٹہنی کا وارث بنا سکتا ہوں۔ اللہ، وہاں سے چلا اور وہاں سے جانے کے بعد اس نے یہ کہا اپنے قوم میں جا کر کہ مجھ کو نبی نے نائب بنا دیا ہے۔ اپنے قوم میں جا کر کہا اور میں نائب بن گیا ہوں۔ تو اس نے خط لکھا اللہ کے نبی کے نام پر اور کہا کہ تم مجھے خط کا جواب دے دو کہ آپ جو ہے آپ نے مجھے نائب بنا دیا ہے، لوگ یہاں نہیں سن رہے ہیں، تاکہ مجھے زمین دے دے، یہ دے دے، تو مجھے جو ہے خط میں۔ تو اس نے خط کے آگے، نام کے آگے لکھا رسول اللہ، اپنے نام کے آگے لکھا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے اس خط کے جواب میں جو لکھا ہے مسیلمہ بن کذاب، مسیلمہ بن آگے لکھا کذاب، کذاب یعنی جھوٹوں کا باپ ہے۔ آپ نے برجستہ جب خط میں لکھا، اس لیے آج جو بھی نبی ہونے کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، تو ہم اس کو کذاب کہہ سکتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے آگے ہم کذاب لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ آگے اس کی باتیں وقت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ کو، لیکن آج میں صحابہ کی سیرت سے قرآن کے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کرے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خط لکھا اور اس میں لکھا، کذاب کا لفظ بڑھا دیا، تو جھوٹا ہے۔ تو یہ خط لے کر بھیجا حبیب ابن زید، صحابی نوجوان، ان کے ہاتھ سے خط لے کر بھیجا۔ جب یہ گئے تو اس کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، تو اس نے دو کو کہا کہ پڑھو کیا ہے، دو لوگوں سے کہا پڑھو اس کو۔ جب انہوں نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہا کہ نہ، میں تو نبی ہوں۔
حبیب ابن زید بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی کہا کہ تم مجھے نبی مانو۔ وہ تو صحابی ہیں، خط لے کر آئے، ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی مانو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کی نبوت مانتا ہوں اور اللہ کے نبی کو ہی نبی مانتا ہوں، تو نبی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے چیلوں سے کہا حبیب ابن زید کی ایک انگلی کاٹ دو۔ حبیب ابن زید کی ایک انگلی کاٹی گئی۔ کہا کہ اب تو کہو نا، کہا کہ نہیں، اللہ کا نبی وہ ہے اور میں اسی کو نبی مانتا ہوں، تو نبی نہیں ہے۔ کہا دوسری انگلی بھی کٹوا دو۔ دوسری انگلی کاٹی، ان کا جواب یہی کہ تو نبی نہیں ہے۔ تیسری انگلی کاٹی، چوتھی، پانچویں، پوری 10 انگلیاں کاٹی گئی، لیکن ان کا حبیب ابن زید نوجوان صحابی کہا کہ نبی تو نہیں ہے، نبی تو وہی ہے جو میرا اور آپ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 10 انگلیاں کاٹی گئی تو اس نے کہا کہ اب ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ کس سلسلے میں؟ ختم نبوت کے سلسلے میں ایک صحابی قربانی دے رہے ہیں کہ نبی تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہے۔ ایک ہاتھ کاٹا گیا، کاٹنے کے بعد کہا پھر کہا تو نبی نہیں ہے۔ کہا دوسرا ہاتھ بھی کاٹو، دوسرا ہاتھ بھی کاٹا گیا۔ جب دوسرے ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا نبی کون ہے؟ کہا نبی تو وہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا پیر کاٹ دو، پیر بھی کاٹا گیا۔ کہا نبی کون ہے؟ کہا نبی وہی ہے، تو کذاب ہے۔ دوسرا پیر بھی کاٹا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اب اس کی زبان کاٹو۔ رضی اللہ عنہ، حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کی زبان کاٹی گئی۔ کہا اب بول، بولنے کے لیے زبان ہی نہیں ہے۔ تو یہ گردن تھی، گردن سے انہوں نے یوں ہلایا اور گردن ہلا کر کہا کہ تو نبی نہیں ہے، نبی تو وہی ہے۔ تو کہا اب اس کی گردن اڑا دو۔ ختم نبوت کے سلسلے میں ایک صحابی قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، معاملہ ہونے کے بعد وہ تو شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ ان کی زبان سنو، ان کے الفاظ سنو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، میں نے حبیب ابن زید کو دودھ اسی لیے پلایا تھا کہ اللہ کے نبی کے لیے قربانی دینے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی کے لیے قربانی دینے کے لیے تو میں نے پیدا کیا تھا، اس کو دودھ اسی لیے پلایا تھا۔ کتنے یہ صحابی شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر مسیلمہ بن کذاب جو ہے، کیونکہ باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، جسے کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے اس میں بڑے کمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے ہاتھ پر 40,000 لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ 40,000 لوگ مرتد ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ پھر اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر نے پھر اس کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ حضرت اکرمہ کو لشکر ترتیب دیے۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے حضرت اکرمہ کو بھیجا، پھر شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، اس کے بعد خالد بن ولید کو بھیجا۔ تو یہ لشکر گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور 22,000 مرتدین جو مرتد ہو چکے تھے ان کو قتل کر ڈالا۔ 22,000۔ اور یہ جو لشکر گیا تھا یہ لشکر 1200 لوگوں کا تھا۔ جو لشکر گیا ہے وہ 1200 لوگ صحابہ تھے، تو اس میں سے 12,000 تھے۔ 12,000 کا لشکر گیا ہے، 12,000 میں سے 1200 کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس میں سے لکھا ہے سیرت میں 700 کے قریب علماء حفاظ شہید کیے گئے۔ ختم نبوت کہ جو ہے نبی
تو نہیں ہے، آخر نبی نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ یہ میں اس وقت سنا رہا ہوں، آج جو فتنے سلاسون کذابون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ آج بھی دربھنگہ کا، بہار کا شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، اور ایک کہتا ہے میں عیسائی بھی ہوں، جو ہے عیسیٰ بھی ہوں، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہدی الگ ہے عیسیٰ الگ ہے، لیکن کہتا ہے مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں؟ تو لوگوں نے اس سے کہا حضرت عیسیٰ تو دجال آنے کے بعد آنے والے ہیں عیسیٰ، اور تم عیسیٰ کیسے بن گئے؟ تو اس نے دیکھو صلاحیت بھی ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ کیا کیا کہہ رہا ہے، دیکھو دجال آ گیا ہے۔ کہا دجال کون ہے؟ کہا امریکہ اور فرانس، امریکہ کا جو ہے آخر کا کیونکہ دجال کے پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، تو امریکہ کا آخر کا اور فرانس کا پہلے کا فا اور را، دونوں ملا کے کافر۔ یہ دونوں طاقتیں آئی تو اللہ نے مجھے جو ہے عیسیٰ بھیج دیا۔ یہ مہدی بھی کہہ رہا ہے اور میں عیسیٰ بھی ہوں یہ کہہ رہا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ 1888 میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ملک ہندوستان میں، اور اس وقت علماء نے بڑی قربانیاں دی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے روابط تھے، اس وجہ سے وہ تمام چیزیں آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے چیلے چپاٹے کیسے۔ اور یاد رکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر سے ڈاکٹری سیکھ کر جب آ گئے کشمیر میں، تو کشمیر میں یہ مرزائیت کا غلبہ تھا، اس سے متاثر ہو کر حضرت جو ہے علامہ اقبال وہاں کے مرزائیت کے صدر بن گئے کشمیر کے۔ جب مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم، اللہ نے ان کو بڑا جو ہے انہوں نے ختم نبوت کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، آج مجھے یہ کہنا اس لیے ہے، آج ہمارے اپنے جو ہے دیار میں، اورنگ آباد کے علاقے میں، لاتور میں، یہ ہمارے اپنے پورے مہاراشٹرا میں ایک ایسے چیلے چپاٹے، یہ دربھنگہ اور جو ہے بہار کا رہنے والا شکیل ابن حنیف، وقت نہیں ہے اس پر بہت لمبی چوڑی بات ہے، لیکن ان کے باتوں میں نہ آؤ۔ یہ سب ہم جیسے لگیں گے، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، لباس ہوگا، ہاں سب چیزیں ہوگی، یہاں تک کہ اس نے جماعت کا بھی کام کیا ہے۔ یہ سب چیزیں کر کے پھر اپنے آپ کو یہ لیبل لگا رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ جو ہے عیسیٰ بھی، اللہ اکبر، نہ جانے کیسے یہ تمام کے تمام چیزیں سن کر اللہ کا ڈر اور خوف جس کے دل میں نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں کریں گے۔ لیکن یاد رکھو آخرت ایک بہت بڑا ایک منظر ہے اور مرنا یقینی ہے۔ آج اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر آج ہمارا اپنا چلنا پھرنا نہیں ہوگا، بولنا نہیں ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کیا ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا۔ مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے اگر ختم نبوت پر آج آ جائے اور تم خاموش رہے، تم سے تو تم جو ہے کتا اچھا ہے تمہاری گلی کا، ختم نبوت پر آج آ رہی ہے اور تم یہ کہہ رہے کہ کیا جو ہو رہا ہے ہونے دو، کہا اس سے تو تمہارے جو ہے گلی کا کتا اچھا ہے۔ ختم نبوت پر آج آ جائے نہ، ہم برداشت نہیں کریں گے اس سلسلے کو۔ اس لیے میرا نبی آخری نبی ہے، اور میرے نبی نے کہا جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو نبی ہوگا نبی کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہیں سنیں تو ہنسونا ہوگا، فرقے ہوں گے، یہ ہوگا نا، سب سے بڑا یہ جو ہے شیطانیت اور فرعونیت کا غلبہ ہے۔ کم سے کم کچھ نہیں ہے تو ایمان تو ہو، یقین تو ہو، ایسی چیزوں پر ہنس رہا ہے۔ یقین جانو ہمارے اپنے دل میں
جو ہے ایمان کی چنگاری ہو اور کہیں ایسے حالات ہو، قرب جوار میں جا کر دیکھو یہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں اور وہاں جا کر رہ رہے ہیں۔ ابھی جو ہے ایک جگہ پر نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو ہے لڑکا جو تھا وہ شکیل بن حنیف کو ماننے والا تھا، نکاح توڑ دیا گیا۔ یہ لوگ پتہ نہیں چل رہے ہیں، ٹوپی بھی ہوگی، داڑھی ہوگی، جبہ کبا ہوگا اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہم عقیدے کی مضبوطی کریں، اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، ہم خود اپنے پابندی کریں۔ اللہ یہ تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی کے آگے جو ہے آج ہے سیرت کے اعتبار سے 100 قرآن کی آیتیں اس سلسلے میں ہیں، ختم نبوت کے سلسلے میں 200 احادیث ختم نبوت کے سلسلے میں ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے۔ ہم یہ تمام چیزوں کو دیکھیں، ورنہ جو ہے ہماری اپنی زندگی کا یہی تمام کے تمام دور چلتا رہے گا۔ آخرت آنے والی ہے، تقویٰ للہیت کی باتیں سن کر ہماری زندگیوں کو عملی بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔